حضرات یہ آنا جانا لگا ہے اور یہ قیامت تک لگا رہے گا۔ کوئی چلا گیا تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے آپ آئے، ایک دن ہم چلے جائیں گے تو ہمارے اصالِ ثواب کے لیے پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے، ضروری نہیں ہے۔ یہ انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھ لینا، اس کی ہو جانا، کفن دفن ہو جانا، سمجھ رہے ہیں آپ، اصالِ ثواب ہو جانا، یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے، وگرنہ تو لاشوں کا نہیں پتہ چلتا، باڈی کا نہیں پتہ چلتا۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انتقال کے بعد جلدی دفن ہونا نصیب ہو جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے 6 مہینے کے بعد دفن کیا جاتا، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، ایسا بھی میرے سامنے کیس آئے اور آتے ہیں۔ تو انتقال ہو جائے، اس کو مٹی مل جائے، اس کے کفن دفن اچھے سے ہو جائیں، نماز جنازہ ہو جائے، لوگ اصالِ ثواب کریں، یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے۔ مرنا سب کو ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، لیکن عزت کی موت اور عزت کی زندگی یہ دونوں دعا کیا کرو، یا اللہ عزت کی موت عطا کر اور عزت کی زندگی عطا کر، یہ دونوں دعائیں کیا کرو، اور پھر یہ بھی کیا کرو یا اللہ زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ پوری دنیا کی دعائیں تو مانگتے ہو آپ، لیکن جو لازمی ہیں، ضروری، کمپلسری ہیں، اور جو سب سے قیمتی دعائیں ہیں وہ نہیں مانگتے۔ ہم گھر مانگتے ہیں، در مانگتے ہیں، گاڑی، روپیہ، پیسہ، دولت، جاہ و حشمت، ترقی، اور جو ہے بہت زیادہ مانتے ہیں، ہائی فائی، وی آئی پی، وی آئی پی ہو جائے، یہ سب ہم مانگتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے جائز، جو چاہو مانگو، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ مانگو، آپ تو اتنا مانگو کہ اللہ ہمیں 100 جہازوں کا مالک بنا دے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو دعا مانگو، یا اللہ زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر، سب سے قیمتی دعا ہے یہ، ہر دعا میں۔ کسی سے دعا کے لیے کہا کرو تو یہ ضرور کہہ دیا کرو بھئی میرے ایمان کے خاتمے کی دعا کر دینا، اس سے زیادہ قیمتی کوئی دعا ہی نہیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اور جو پوری زندگی بہت عیش میں رہا، بہت اس نے روپیہ پیسہ کمایا، لیکن ایمان کے ساتھ نہیں گیا، خدا کی قسم اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، اس سے بڑا سربھرا کوئی نہیں، اس سے بڑا مینٹل کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا یہ اس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا، یہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ ہم نے دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کے ہم نے دنیا کو تو تلاش کیا، مگر ہم نے دنیا میں آ کے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے جلووں کو اگر دیکھتے نا ہم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر دنیا میں آ کے خالی زمین کو دیکھ لے نا تو خدا کی قسم ہمیشہ سجدے میں پڑا رہے، یا اللہ یہ زمین جو پانی پہ رکی ہے، ہم اگر کشتی کو پانی پہ روکیں تو کبھی کبھی تھکا جاتی ہے، کبھی کبھی لرزہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ کشتی بھی گل جاتی ہے۔ لیکن مولا ہزاروں سال ہو گئے، تو نے زمین کو پانی پر رکھ دیا اور ایسی رکی ہوئی ہے، یہ تیری قدرت کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بلڈنگ بنائیے، اور بلڈنگ میں جب تک کہ پلر نہ ہو، بلڈنگ آپ کا لنٹر نہیں رکے گا۔ آپ 10 منزل بنائیے، 50 منزل بنائیے، لیکن پلر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یا اللہ تو نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا کہ اس سے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ ہاتھ ہی نہیں آتا، مولا نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی بھیم ہے۔ بولو بھائی، قدرت ہے کہ نہیں ہے اس کی؟ نہ کوئی پلر نہ کوئی بھیم۔ آپ کتنی بڑی لائٹ کا سسٹم کر دیجئے، لیکن ایک وقت ہوتا کرنٹ چلا جاتا، لائٹ
بیٹری پھک گئی, ڈسچارج ہو گئی, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن سورج کا ایک ایسا بلب اللہ نے لگایا جب سے دنیا شروع ہوئی اب تک اس کی روشنی میں کمی نہیں ہے. بتاؤ بھائیو, جا ہی نہیں رہا. اگر بادل بھی آ جائیں نا سورج کے سامنے پھر بھی مکمل اندھیرا نہیں ہوتا, پھر بھی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا, پھر بھی سورج کی لاج رکھتے ہوئے مولا روشنی پھر بھی رکھتا ہے دن میں. اب بتائیے مجھے اللہ نے کیسا ایک بلب بنا دیا, ایک بلب ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا مل کے جی میاں ہم نے تو دیکھا اب سوریہ پلانٹ لگ رہے ہیں, شیشہ دھوپ والا, اس سے چارجنگ لے رہا, بیٹرا چارج کر رہا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلب دنیا کے جل رہے ہیں. اس ایک سورج کی روشنی کی وجہ سے کتنے سوریہ پلانٹ لگ گئے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے, آپ اپنے گھر میں لائٹ کا کنیکشن کراؤ, لوڈ زیادہ تو 2 کلو واٹ کا کرانا پڑے گا, اور لوڈ زیادہ تو 5 کلو واٹ کا, اور زیادہ 10 کلو واٹ کا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ سوریہ پلانٹ کتنا بھی لمبا لگا لو, اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ تم نے اتنی سوریہ میری جو شکتی لے لی, حضرت 2 کلو واٹ کا اور بڑھا دو, 4 کلو واٹ کا بڑھا دو, آپ جتنا چاہو لگا دو, اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اللہ نے کیسی روشنی پیدا کی ہے. پھر بھی انسان کہہ رہا ہے بھائی ہمیں تو کچھ نہیں, بھی مزہ تو انل امبانی کو, فلاں امبانی کو, فلاں اڈانی کو آ رہا ہے, ہمیں کیا میاں بڑے غریب ہے, بے وقوف غریب ہے, سورج کی جو روشنی کا مزہ لے رہا ہے یہ کیا کم ہے؟ اڈانی امبانی تو چھوڑ دے, پلانٹ رین تو چھوڑ دے, یہ جو فری میں روشنی لے رہا, پوری زندگی جو تو نے روشنی لی ہے, خالی ایک بلب جلا کے دیکھی جتنی چیکنگ کرنے والے آتے ہیں حالت خراب ہو جاتی ہے. ریڈنگ ناپ کے لے کے جائیں گے, اس کے حساب سے تجھے بل دے رہا. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بل دینا, موٹر چلائی اس کا بل دینا, اور اے سی لگا دی چوری سے تو اندر جاگا, نہیں تو بل دینا. اور مجھے بتا دو تیرے رب نے جو تجھے ایک لائٹ دیا جب سے تو پیدا ہوا, اس کی روشنی فری میں لے رہا, تو نے کوئی بل دیا اس کا؟ کہہ رہا ہمیں تو کچھ دیا ہی نا, ہمیں کیا مزہ آ رہا میاں, مزہ تو اوروں کو آ رہا, تجھے کیا کم مزہ آ رہا؟ فری کی روشنی لے رہا اور کتنا مزہ آئے گا. بھائی کچھ نہ دے اللہ, کچھ نہ دے, خالی سورج کی جو روشنی ہمیں دے رہا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بتائیے آپ ذرا بولو نا سبحان اللہ, بولو یہ اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے بھائیوں؟ یہ جو ہم روشنی اور یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, سانس, یہ ابھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ نا تو جب آکسیجن لگائی جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مریض کے آکسیجن تو فری میں نہیں لگاتا ڈاکٹر, پیسے لیتا آکسیجن کے بھی, سلنڈر سے چلتی ہے. اگر ایک ہفتہ آکسیجن لگا دے نا, ایک ہفتہ آکسیجن صحیح کر کے اچھے ہاسپٹل میں, تو کئی بیگے بک جا. آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا دیا اللہ نے, میاں میں تو بڑا غریب ہوں, میاں مجھے کیا دے دیا, مزہ تو انہیں آ رہا, مزہ تو انہیں آ رہا, میاں وہ تو کاروں میں گھوم رہے, ابھی تو فری کی جو ہوا لے رہا ہے یہ کیا کم ہے؟ اگر اللہ میدان محشر میں تجھ سے یہی پوچھ لے, بتا جو میں نے تجھے یہ عیب دی تھی, میں نے جو تجھے سانسیں دی تھی, ان سانسوں کا تو نے کیا حق ادا کیا, تو خدا کی قسم جواب نہیں ہوگا. اے لوگوں, اللہ کچھ بھی نہ دے, اس نے جو سانسیں دی ہیں اسی کا شکر ادا کرو. یہی بہت کچھ ہے.